الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہوں کے اندر بہت ساری فرسودہ رسم و رواج ہیں۔ ان رسم و رواج کے اندر بہت ساری وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو سنت ہیں، مستحب ہیں، واجب ہیں، مگر ان کا جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے یا ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے وہ یا تو غیر شرعی بن جاتا ہے یا پھر وہ باعث عذاب موجب گناہ بن جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مہر ہے۔ مہر شرعی حیثیت تو واجب کی رکھتا ہے، باعث موجب ہے، لیکن اس کو ادا کرتے وقت بہت ساری کوتاہیوں کا، بہت ساری کمیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ انتہائی غلط طریقہ اور ناجائز بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مہر مقرر کرتا ہے مکان کی صورت میں، پلاٹ کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں، مکان اور پلاٹ ہی کی صورت لے لیں۔ جب وہ مکان اور پلاٹ کی صورت میں مہر مقرر کرتا ہے تو وہ شادی کر لیتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ رات کو تنہا بھی ہو جاتے ہیں، مہر ادا نہیں کرتے۔ پھر وہ زندگی گزرتے 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 ایسا وقت بھی آتا ہے کہ میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک فوت بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو مہر مقرر کیا ہوا ہوتا ہے وہ ابھی تک بیوی کو ادا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے آپ پیسوں کی صورت میں یا زیور کی صورت میں مہر مقرر کرتے ہیں تو وہ مہر آپ بیوی کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، یعنی پیسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ مالک بن جاتی ہے۔ زیور اس کو دیتے ہیں، وہ استعمال کر کے اس کی مالک بن جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ پلاٹ یا مکان کی ملکیت اس کو دے کر اس کو مالک نہیں بنا رہے ہوتے۔ اور جو ہمارا ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے کہ رجسٹری انتقال، وہ کر کے اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی مالک بن جائے گی تو تب یہ مہر ادا تصور ہوگا، بصورت دیگر یہ مہر ادا تصور نہیں ہوگا، یہ زبانی جمع پونجی ہوگی۔ ایسی صورت میں یہ شخص گناہ گار ہے۔ اور اگر ان چیزوں کی ادائیگی سے پہلے پہلے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں سے کوئی بھی، تو یہ میاں جو ہوگا، شوہر جو ہوگا، یہ گناہ گار ہوگا۔ بہر صورت اس کو مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو ابھی تک یہ چیز ادا نہیں ہوئی، مہر ادا نہیں ہوا، تو ورثاء کا کام ہے کہ وہ سب سے پہلے جو بیوی کا مہر مقرر ہے اس مہر کو وہ ادا کریں، اس کے بعد اس کی وراثت کی جو تقسیم کا عمل ہے وہ تقسیم کا عمل کریں۔ تو مہر کی جو مختلف صورتیں علماء نے بنائی ہیں، ان کو دوسرے نمبر پر رکھیں۔ پہلے نمبر پر یہ رکھیں کہ مہر کم سے کم ہونا چاہیے، اور جب مہر کم سے کم ہوگا تو دینے میں بھی آسانی ہوگی۔ جب مہر کم سے کم ہوگا تو مشکلات بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ میرا ایک تجربہ ہے، میری ایک ذاتی سوچ ہے کہ مہر کم مقرر تب کیا جائے کہ جب لڑکی والوں کی طرف سے جہیز بھی نہ لایا جائے۔ اب ایک لڑکی ہے، اس کا باپ جیسے کیسے کر کے اس کو 20 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ کا جہیز دیتا ہے، اور جب ادھر سے لڑکے والوں کی طرف سے مہر کی باری آتی ہے تو وہ 5,000 10,000 روپے مہر دیتے ہیں۔ اس موقع پر آ کے انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ لڑکی تو 15-20 لاکھ کا جہیز لے کے آئے، اور اس میں بھی آپ لوگ کجی نکالیں، ٹیڑھا پن نکالیں، کمزوریاں نکالیں، عیب نکالیں، اور یہاں مار کی باری میں آئے جو مولوی صاحب شرعی مار کتنا ہے۔ اس سے بڑی بغیرتی اور بے شرمی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اول تو جہیز بھی لڑکے کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال اگر وہ لے ہی آئی، ایک رسم ہے، رواج ہے معاشرے کا، ملعون رسم ہے، اگر وہ لے ہی آتی ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ جتنا وہ لڑکی جہیز لے کے آئی ہے ان سے پوچھا جائے کہ جہیز کتنے کا ہے۔ اگر جہیز 10 لاکھ کا ہے تو کم از کم 10 لاکھ تو جہیز ہونا چاہیے، 10 لاکھ تو مہر ہونا چاہیے۔ اس لیے مہر کے اندر کوتاہی کرنا، مہر کے اندر یہ کنجوسی کرنا، مہر کے اندر خیانت کرنا انتہائی کمینگی کی بات ہے، انتہائی ضلالت کی بات ہے۔
یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مہر کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے ارد گرد دوست احباب سے اس کو ضرور سبسکرائب کروائیں، ان کو ویڈیو دکھائیں تاکہ ہمارا